بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ کو بھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ سارا دن مشین کی طرح کام کرتے ہوئے آپ کی پہچان کہیں کھو گئی ہے؟ صبح سے رات تک سب کا خیال رکھتے ہوئے کہ آپ کا اپنا دل اندر سے تھک چکا ہے۔ کبھی سسرال کی باتیں، کبھی میاں کی بے رخی اور کبھی کام کا کبھی نہ ختم ہونے والا بوجھ۔ ایسے میں ہم عورتیں اکثر کرتی ہیں کوئی آئے اور ہماری تھکن کو سمجھے اور ہمیں سکون دے۔ لیکن مائی ڈیئر کوئنز، سچ تو یہ ہے کہ جب تک آپ خود اپنے اندر سکون پیدا کرنا نہیں سیکھیں گی، کوئی بھی آپ کو سکون دینے نہیں آئے گا۔ آج کی یہ ویڈیو میری ان بہنوں کے نام ہے جو ٹوٹ تو چکی ہیں مگر رک نہیں سکتی۔ آج میں آپ کو اپنی 5 عادتیں بتاؤں گی جن سے آپ نے اپنے دماغ کی ٹریننگ کرنی ہے۔ یقین مانیں، جب یہ ٹریننگ آپ کی ہو جائے گی تو نہ کسی کا رویہ آپ کو توڑ سکے گا اور نہ ہی گھر کی تھکن آپ کو مایوس کر سکے گی۔ السلام علیکم مائی ڈیئر کوئنز، کیسی ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں کو خوب انجوائے کر رہی ہوں گی۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور ہر حال میں اللہ پاک کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ تو مائی ڈیئر کوئنز، کبھی ایسا ہوا ہوگا آپ کے ساتھ بھی کہ آپ پورا دن کام کرتی ہیں، برتن، کھانا، بچے، کپڑے، اور رات کو بستر پر لیٹ کر دل میں یہ سوال ضرور اٹھتا ہوگا کہ آج کسی نے مجھ سے یہ پوچھا کہ میں کیسی ہوں؟ ہم میں سے بہت ساری عورتیں شور نہیں مچاتی، شکایت بھی نہیں کرتی، بس خاموش ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ خاموشی کمزوری نہیں ہوتی، یہ وہ تھکن ہوتی ہے جس کا علاج ڈانٹ یا نصیحت نہیں، سمجھ اور حل ہے۔ آج کی ویڈیو کسی پر الزام لگانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ ملکہ بہنوں کے لیے کہ جب بیوی خاموش ہو جائے تو وہ گھر کو اور خود کو کس طرح سے سنبھالے، اپنی طاقت کو کیسے واپس لے کر آئے اور گھر میں رہتے ہوئے دل کا سکون کس طرح سے حاصل کرے۔ اگر آپ نے یہ خاموشی کبھی محسوس کی ہے تو یہ آج کی ویڈیو آپ سب کے لیے، اور آپ نے اپنی ٹریننگ خود کرنی ہے۔ آپ کو میں 5 پوائنٹ بتاتی ہوں جو کہ بہت پاورفل ہیں۔ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے، چھوٹی سی ویڈیو ہے لیکن آپ کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ یہ جو آپ مایوسی کا لبادہ اوڑھ کر اپنے آپ کو بیماریوں کے حوالے کر دیتی ہیں نا، انشاءاللہ پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اس طرح سے کرنا بند کر دیں گی۔ تو جناب، سب سے پہلا پوائنٹ ہے ٹرین یور مائنڈ بیفور یور ڈے سٹارٹس۔ ہم دن کی شروعات اکثر دوڑ بھاگ، بچوں کی آوازوں اور کاموں کی لسٹ سے شروع کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ دماغ پہلے ہی تھک جاتا ہے۔ پہلا اور سب سے طاقتور قدم یہ ہے کہ دن شروع ہونے سے پہلے اپنے ذہن کی ٹریننگ کریں۔ صبح اٹھتے ہی موبائل اٹھانے کی بجائے ایک گہری سانس لیں، دل میں صرف ایک جملہ کہیں کہ یا اللہ، آج جو بھی ہو مجھے صبر، شکر اور سکون عطا فرما۔ یہ 1 منٹ کی دعا پورے دن کی ڈائریکشن بدل دیتی ہے۔ جب ذہن مطمئن ہونا تو باتیں کم چبھتی ہیں اور کام بوجھ نہیں لگتے۔ یاد رکھیے مائی ڈیئر کوئنز، طاقتور عورت وہ نہیں ہے جو سب کچھ برداشت کرے، بلکہ وہ ہے جو دن کے آغاز میں اپنے دماغ کو اللہ کے حوالے کر دے۔ ہمارا پوائنٹ نمبر 2 ہے بلڈ سیلف ڈسپلن تھرو اسمال روٹینز۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ ڈسپلن کا مطلب بہت سخت رول اور پرفیکٹ روٹین ہوتا ہے، لیکن اصل سیلف ڈسپلن چھوٹی چھوٹی باتوں اور چھوٹی چھوٹی عادتوں سے بنتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ ہر روز صبح بستر چھوڑنے سے پہلے بس 2 منٹ کے لیے کمرہ سلیقے سے ٹھیک کر لیں تو یہ صرف صفائی نہیں ہوتی، یہ آپ کے دماغ کو پیغام ہوتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو کنٹرول کر سکتی ہوں۔ اسی طرح کھانا بناتے وقت اگر آپ دل ہی دل میں بسم اللہ پڑھ لیں یا برتن دھوتے ہوئے کوئی ایک دعا دہرا لیں، یہ روٹین آپ کو مشین نہیں بلکہ باشعور عورت بناتی ہے۔ ایک اور مثال سنیں کہ جب بچے شور کر رہے ہوں اور غصہ سر پہ ہو، چیخنے چلانے کی بجائے 5 سیکنڈ خاموشی سے انتظار کریں، خاموشی اختیار کریں۔ یہ چھوٹا سا پوز آپ کی سیلف ٹریننگ ہے۔ یاد رکھیں، ڈسپلن کا مطلب کبھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ خود کو سختی میں ڈال لیں، بلکہ یہ سیکھیں کہ اپنے رد عمل کو سنبھالنا ہی اصل طاقت ہے۔ نیکسٹ قدم جو آپ کو اپنی ٹریننگ کے لیے اٹھانا ہے وہ ہے اسٹاپ سیکنگ ویلیڈیشن، اسٹارٹ ویلیوئنگ یور سیلف، یعنی اپنے آپ کو ویلیو دینا۔ یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری بھی ہے اور سب سے بڑی خاموش تکلیف بھی۔ ہم دن بھر سب کے لیے کام کرتے ہیں لیکن دل کے کسی کونے میں بس ایک لفظ کا انتظار ہوتا ہے، شکریہ یا اچھا کیا۔ جب وہ لفظ نہیں ملتا تو ہم خود کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں۔ تو یاد رکھیے مائی ڈیئر سسٹرز، لوگوں کی خاموشی آپ کی قدر کا معیار نہیں ہونا چاہیے اور ہوتا بھی نہیں ہے۔ ذرا سوچیں، جب آپ رات کو سب کے سونے کے بعد کچن سمیٹتی ہیں یا بچوں کے کپڑے طے کرتے ہوئے اپنی تھکن چھپاتی ہیں، تو کیا یہ سب اس لیے ہے کہ کوئی آپ کو سراہ لے یا اس لیے ہے کہ آپ ذمہ دار اور مضبوط ہیں؟ آپ اپنی ٹریننگ کا ایک اہم سبق سیکھیں، اپنی تعریف خود کرنا سیکھیں۔ دل میں کہیں کہ میں نے آج بھی اپنی پوری کوشش کی، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور میرے لیے یہی کافی ہے۔ جب عورت خود کو لوگوں کی رائے سے آزاد کر لیتی ہے تب وہ ایموشنلی انسٹاپیبل بن جاتی ہے۔ یہی اصل سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے، یہی اصل طاقت ہوتی ہے۔
اگر آپ انسانوں سے یہ امید رکھیں گے کہ سارا دن کام کرنے کے بعد آپ کو کوئی شکریہ کہے یا پھر آپ کی تھوڑی تعریف کر دے تو یہ پاسبل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یاد رکھیں کہ انسان اکثر ناشکرا ہوتا ہے، وہ آپ کی 100 نیکیاں بھول کر ایک غلطی اکثر پکڑ لیتا ہے۔ اور اسی لیے اپنی ٹریننگ اس طرح سے کریں کہ آپ جو بھی کریں، کھانا بنانا ہو، بچوں کی پرورش کرنی ہو یا گھر کی صفائی، تو اس کا سودا صرف اللہ پاک سے کریں۔ جب آپ کی امید بندوں سے ہٹ کر اللہ کی طرف ہو جاتی ہے تو لوگوں کا برا رویہ آپ کو توڑ نہیں پاتا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو محنت دنیا نے نظر انداز کر دی اس کا اجر عرش والے نے لکھ دیا ہے۔ تو مائی ڈیئر کوئنز، جب امید رب سے ہو تو تھکن میں بھی سکون ملتا ہے اور دل کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اپنے سکون کی چابی لوگوں کے ہاتھ میں بالکل بھی مت دیں، اسے اللہ کے بھروسے سے آزاد کریں۔ ہمارا 4تھ قدم ہوگا strengthen your faith through gratitude and prayer۔ ہم میں سے اکثر عورتیں اللہ کو صرف اس وقت یاد کرتی ہیں جب دل بہت زیادہ بوجھل ہو جائے، لیکن اصل طاقت تب آتی ہے جب شکر اور دعا ہماری روز کی عادت بن جائے۔ ذرا ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں، جب آپ صبح چولہا جلاتی ہیں اور گھر میں کھانے کی خوشبو پھیلتی ہے تو دل میں صرف اتنا کہیں کہ یا اللہ شکر ہے آج بھی تو نے رزق دیا۔ یہ ایک جملہ دل کو ہلکا اور ذہن کو مضبوط کر دیتا ہے، اور اس کو صرف ایک جملہ سمجھ کر مت ادا کریں، بلکہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے گھرانے ایسے ہوں گے جن کے پاس وہ والی نعمتیں نہیں ہوں گی جو آج صبح آپ ناشتے میں کھا رہے ہوں گے۔ تو یہ ایک جملہ دل کو ہلکا اور ذہن کو مضبوط کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب آپ سو جائیں اور آپ تنہائی میں ہوں تو 2 رکعت نفل یا بس خاموشی میں اللہ سے بات کریں۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جہاں ٹوٹی ہوئی عورت دوبارہ جڑنے لگتی ہے۔ تو مائی ڈیئر سسٹرز، شکر انسان کو فقیر نہیں بناتا بلکہ دلدار بنا دیتا ہے، اور جو عورت اللہ سے جڑ جاتی ہے اسے دنیا کے رویے بالکل بھی نہیں توڑ سکتے۔ ہمارا 5واں پوائنٹ ہے ٹرن سائلنس انٹو سیلف گروتھ وتھ ٹرسٹ ان اللہ۔ خاموشی کو ہم اکثر کمزوری سمجھ لیتے ہیں، لیکن اگر صحیح سمت مل جائے تو یہی خاموشی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ جب دل چاہے چیخنے کا، چلانے کا، شکایتیں کرنے کا اور دوسروں کی دی ہوئی زیادتیوں اور پریشانیوں کو کسی کو بتانے کا، کسی کے ساتھ شیئر کرنے کا، لیکن اس ٹائم آپ صبر کر رہی ہوں جب شکایت زبان پر نہ لا رہی ہوں، پھر اللہ پاک سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں، کیونکہ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جب ایک عام عورت خود کو اسٹرانگ ٹرین کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اگر کوئی بات دل دکھا دے تو فوراً رد عمل دینے کی بجائے دل میں یہ کہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے اور وہ میرے صبر کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ جملہ ایموشنلی بریکیبل بنا دیتا ہے آپ کو، اور ہر خاموشی کا مطلب ہار نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی اللہ پاک کو آپ کو خاموش کر کے اندر سے مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ جب عورت اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ لیتی ہے تو وہ حالات اس پر نہیں بلکہ حالات پر وہ غالب آ جاتی ہے۔ تو مائی ڈیئر کوئنز، اگر آج لوگوں کے رویے آپ کو دکھی اور دل برداشتہ کر رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ یہ عارضی ہے۔ آج کوئی آپ کی خاموشی کو کمزوری سمجھ رہا ہے تو کل یہی لوگ آپ کے صبر، اخلاق اور وقار کی وجہ سے خود شرمندہ ہوں گے۔ اپنے دل کو لوگوں کے رویوں کے حوالے مت کریں۔ آپ کا کردار، آپ کا صبر اور آپ کا اللہ پر بھروسہ، یہ سب ضائع نہیں ہوگا۔ جو عورت اللہ کے لیے صبر کرتی ہے اللہ اس کے لیے دلوں میں عزت رکھ دیتا ہے۔ اس لیے مضبوط رہیں اور باوقار رہیں اور خاموش رہیں، نرم اور مضبوط رہیں اور اللہ پاک سے اپنا تعلق ہمیشہ مضبوط بنائیں، اور جو باتیں آپ کسی سے بھی نہیں کہہ سکتی وہ آپ اللہ پاک سے کہہ سکتی ہیں۔ اپنے دکھ، اپنے سکھ اللہ پاک سے شیئر کریں اور اللہ پاک سے دوستی مضبوط کریں۔ تو مائی ڈیئر کوئنز، اگر یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے دل کو ذرا سا بھی سکون دے گئی ہو تو اسے اپنی کسی اور ملکہ بہن کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ کو ان میں سے کون سا پوائنٹ اچھا لگا جس کو آپ اپنے آپ کو ٹریننگ کرنے کے لیے استعمال کریں گی۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا کیونکہ یہاں ہم مایوسی نہیں، حوصلہ بانٹتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔